قدر آج وقار بہت پرجوش تھا کیونکہ اس نے پہلی مرتبہ کسی تقریر میں حصہ لیا تھا۔ وہ بہت دنوں سے اس کی تیاری کر رہا تھا، اس کے لیے اس کی والدہ اس کی مدد کر رہی تھی۔ وقار چھٹی جماعت کا طالب علم تھا جو بہت ہی کم گو طبیعت کا مالک تھا۔ اس کے والد کا 3 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ والد کی وفات کے بعد اس کی والدہ سعدیہ نے اسے بہت محنت اور محبت شفقت سے پالا تھا۔ وقار بیٹے، کیا آپ اسکول جانے کے لیے تیار ہو گئے ہو؟ جلدی سے آ کر ناشتہ کر لو، سعدیہ نے بیٹے کو آواز دی۔ وقار ہر کام سست روی سے کرنے کا عادی تھا۔ اس وقت بھی ہر شے سامنے موجود ہونے کے باوجود بھی بہت آرام سے اسکول کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ سعدیہ کے اپنے اکلوتے بیٹے کے حوالے سے بہت سے خواب تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ والدین کے ان گنت خواب اپنے بچوں کی ذات سے وابستہ ہوا کرتے ہیں۔ والدین اپنی تشنہ خواہشات، ادھورے خواب اپنی اولاد کی صورت میں پورا کرنا چاہتے ہیں۔ سعدیہ کی بھی شدید خواہش تھی کہ والد کی محرومی کا اثر وقار پر نہ پڑے۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتی کہ وقار کی شخصیت ہر لحاظ سے مکمل ہو، مگر وقار ایک سست بچہ تھا۔ اگرچہ بہت ذہین تھا مگر ہر کام سست روی کا شکار ہوتا چلا جاتا تھا۔ اس وقت بھی اسکول بس آنے والی تھی اور وہ ابھی تک اپنے جوتے کے تسمے باندھنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ پیارے بیٹے، جلدی کرو، ناشتہ کب سے پڑا ٹھنڈا ہو رہا ہے، اس کے لیے بھی تمہیں بہت وقت لگنا ہے۔ سعدیہ کے لہجے میں واضح جھنجھلاہٹ تھی۔ امی جان، آپ جانتی ہیں جلدی کی کوشش میں میرا کام خراب ہو جاتا ہے، وقار نے بے بسی سے کہا۔ سعدیہ نے آگے بڑھ کر اس کے جوتے کے تسمے باندھے اور اس کے بالوں میں کنگا پھیرنے لگی۔ وقار کی ساری توجہ تو اس کاغذ کی جانب تھی جسے ہاتھ میں تھامے وہ بار بار پڑھ رہا تھا، حالانکہ پچھلے 5 دن سے وہ اسی کی مشق کرتا چلا آ رہا تھا۔ وقار نے کھانے کی میز پر آ کر جیسے ہی پراٹھے آملیٹ کا پہلا لقمہ لگایا، باہر اسکول بس کا ہارن بج اٹھا۔ وقار نے سوالیہ انداز میں امی کی طرف دیکھا، گویا پوچھ رہا ہو کہ اب کیا کرنا چاہیے، ناشتہ چھوڑ دے اور چل دے یا ابھی ناشتہ جاری رکھے۔ سعدیہ نے بھی پریشان ہو کر باہر کی طرف دیکھا۔ اسے ناشتہ کرتے رہنے کا اشارہ کر کے وہ مین گیٹ تک آئی تھی۔ اس نے گیٹ سے باہر جھانک کر بس کے ڈرائیور سے کہا، صرف 2 منٹ انتظار کریں، وہ آ رہا ہے۔ سعدیہ نے منت سے کہا، باجی 2 منٹ کے فرق سے ہی تو مسئلہ بن جاتا ہے، ہم نے ہر اسٹاپ سے بچہ لینا ہوتا ہے، سارا نظام آگے پیچھے ہو جاتا ہے، اسے جلدی سے باہر بھیج دیں، مہربانی آپ کی۔ سعدیہ نے استبات میں سر ہلا دیا اور واپس پلٹ کر اندر آ گئی۔ یہ تو روزانہ کی کہانی تھی۔ دراصل سعدیہ وقار کو آوازیں دیتی رہتی تھی اور وہ وقت پر نہیں اٹھتا تھا۔ اس کے دیر سے جاگنے کی وجہ سے سارے کام التوا کا شکار ہوتے چلے جاتے تھے۔ وقار نے جیسے تیسے ناشتہ ادھورا ہی چھوڑ کر اسکول بس کی راہ لی تھی۔ وہ اسکول میں داخل ہوا تو اسے سامنے ہی سے اس کے انتظار میں پرویز دکھائی دے گیا۔ آج کے دن تو وقت پر آ جاتے، تمہارے تو مضمون کا عنوان ہی وقت کی پابندی ہے۔ بظاہر یہ بات پرویز نے ہنستے ہوئے کہی تھی، مگر وہ سمجھ گیا تھا کہ پرویز اس کا مذاق اڑا رہا ہے اور یہ سراسر طنز ہی ہے۔ خیر چھوڑو، آؤ اندر کلاس میں چلتے ہیں، اب تو دوسرے اسکول سے بھی بچے پہنچ چکے ہیں۔ سارے بچے بڑے ہال میں جمع ہو چکے تھے۔ وقار کچھ ہراساں تھا۔ باری باری سارے بچوں نے اپنی اپنی تقریر کرنا شروع کی۔ وقار نے دیکھا کہ اس کی امی بھی آ چکی ہیں۔ وقار کا جیسے ہی نام لیا گیا اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ ایک عجیب سی بے چینی نے اسے گھیر لیا تھا، مگر وہ پورے اعتماد تھا، اس نے اچھی طرح تقریر تیار کی ہے۔ وہ اطمینان سے اسٹیج پر پہنچ چکا تھا۔ جیسے ہی اس نے بولنا شروع کیا، آج میری تقریر کا عنوان ہے وقت کی پابندی، اسی وقت بچوں نے کھی کھی کرنا اور نعرے بازی شروع کر دی۔ ایک بچے نے کہا، یہ وقت کی پابندی کرنا سکھائے گا جو اپنا کوئی کام وقت پر نہیں کرتا۔ دوسری طرف سے آواز سنائی دی، او سست آلو۔ وقار ماشاءاللہ گول مٹول اور سرخ و سفید رنگ کا پیارا سا بچہ تھا، لیکن اس کی سہل پسندی اور سست روی نے اسے آج یہ دن دکھایا تھا۔ وقار کی آنکھ اس بے عزتی سے پرنم ہو گئی تھی اور اس کی تقریر ہی نہ ہو پا رہی تھی۔ اس کی آواز گلے میں ہی جیسے گھٹ کر رہ گئی ہو۔ اس نے بے بسی سے ایک نگاہ اپنی امی پر ڈالی۔ ماں تو چشم پوشی کرتی ہیں اپنے بچوں کی۔ سروسیم نے اٹھ کر مائک تھام لیا اور سب بچوں کو ڈانٹا۔ وقار کی پیٹھ تھپکی اور بولے، اس بچے کی آنکھ کا پانی بتاتا ہے کہ اس کو گہری چوٹ لگی ہے، اور جب چوٹ دل کو چھو جاتی ہے تو اصلاح جلدی ہوتی ہے، کیونکہ بسا اوقات کسی کا چھوٹا سا جملہ ہمارے لیے تحریک کا سبب بن جاتا ہے۔
مجھے یقین ہے کہ وقار اب ہمیشہ ہر کام وقت مقرر پر کیا کرے گا۔ کیوں وقار؟ وقار نے اپنے جذبات پر قابو پا کر اپنے آنسوں کو صاف کیا اور پرعزم انداز میں بولا، میں آج آپ سب ساتھیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں نے اپنی امی کے سامنے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ میں اپنے اسکول میں تقریری مقابلے میں حصہ لینا چاہتا ہوں تو میری والدہ نے نہ صرف میرا حوصلہ بڑھایا بلکہ مجھے جس عنوان کو منتخب کرنے کے لیے کہا، اسے دیکھ کر میں کچھ پریشان ہو گیا۔ کیا آپ سب جانتے ہیں کہ اس موضوع کے انتخاب کے بعد میں نے انتھک کوشش کی کہ میں پہلے اپنے کہے پر پورا اتروں۔ اس عنوان کو منتخب کرتے ہی لاشعوری طور پر میں نے وقت کی پابندی کی کوشش شروع کر دی تھی۔ کیا آپ سب جانتے ہیں اس موضوع کے انتخاب کے بعد میں نے انتھک کوشش کی کہ پہلے اپنے کہے ہوئے پر پورا اتروں، اور اس عنوان کو منتخب کرتے ہی لاشعوری طور پر میں نے وقت کی پابندی کی کوشش شروع کر دی تھی۔ اور میں اس تقریر کے آغاز پر کہنا چاہتا ہوں، امی جان، ہار یا جیت سے الگ ہو کر میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ایک نئی سوچ دی۔ اس کے بعد وقار نے اللہ کا نام لے کر تقریر کی۔ اس کی امی کی دعا وقار کے ساتھ تھی۔ تقریر جیسے ہی ختم ہوئی سب نے پرجوش انداز میں تالیاں بجائیں۔ وقار مطمئن تھا کہ جیتے یا ہارے اس نے دل سے تقریر کی ہے، اور جب پہلی 3 پوزیشنوں کے نام لیے گئے تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ اول انعام کا مستحق قرار پایا۔ پرنسپل نے کہا کہ اگر ہر بچہ انفرادی طور پر اسی طرح سوچے جیسے وقار نے اپنے ذہن کے دریچے کھول دیے تو یہ بچے آنے والے دنوں میں قوم کے معمار بنیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل برائٹ سائڈ اردو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔